کہاں سے اسیس کر رہے ہیں, پھر اس کو ڈائگنوز کرنا ہے, پھر ڈیورنگ دا کلاس فارمیٹیو اسسمنٹ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد سمیٹیو اسسمنٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایویلویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ آبجیکٹیو کے بعد اسسمنٹ, اور پھر آپ کوئی چیز ایسی اس آبجیکٹیو 56 سلائڈز پی پی ٹیز جو تھی 56, اور ٹائم تو 2 گھنٹے, اس لیے ٹائم تو مینیج کرنا ہے, لیکن کیسے کرنا ہے یہ بس ایک ایکٹیویٹی کراؤں گا, اور اس کے بعد چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا. یس سر. پرائیورٹائز کیسے کرنا ہے سر ہاں, کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کس طرح سے کرنی ہے, پرائیورٹائز کرنا ہے. اور پرائیورٹائز کرنے کے بعد ٹائم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز اپنانی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز. تو یہ تو یہاں کا کام ہے. اچھا جی, میں نے جیسے اس دن بھی کہا تھا کہ ایز اے ٹیچر آپ تمام لوگ سائیکالوجسٹ بھی, آپ کو اسٹوڈنٹ کی نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کے بیہیویئرس کا پتہ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کے ایموشنس کا پتہ ہونا چاہیے, تب آپ کی لرننگ, اسٹوڈنٹ کی لرننگ امپروو ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں مجھے بہت مشکل ہوگی, کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ میتھمیٹکس, اسٹیٹس, آپ کا فزکس, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کا, اور خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ لیول ڈفر کر رہا ہوتا ہے. تو سر ویسے ایک بات ہے, ہمیں مجھے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, کبھی بھی زندگی میں فزکس کا ٹیچر انٹرسٹنگ نہیں ملا, اس لیے مجھے فزکس آج تک کبھی بھی ایک مطلب ایک ٹرم سمجھ نہیں آیا سر. اچھا, اور میں ایک اور بات بتاؤں, میں بائس بھی ہوں, سوری, لیکن ہم یہ کہتے ہیں ایجوکیشن والے کہ فزکس اور میتھمیٹکس ایک ایسے سبجیکٹس ہیں جو میل اورینٹڈ سبجیکٹ ہیں. میتھمیٹکس کا ٹیچر آپ کو میل بہت اچھا ملے گا, لیکن فیمیل ٹیچرز اچھی, خود بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوگی, لیکن پڑھاتے ہوئے اس کو ایشو ہوگا. اسی طرح فزکس میں بھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ فزکس میں نے دیکھا ہے. If I don't make it then, do I have any other options? The same. Where should I go? Yes, plan اس A. طرح بھی تو ہوتا ہے کہ بچے کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے, لیکن وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہیں ہماری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو, پھر وہ اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, والدین کی خواہش کے مطابق پڑھنا نہیں بن سکتے اگر اس کا. سر آئے بن چاہتے ہیں. Yes. سر فور فیمیلز اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہمارے یہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے, ڈاکٹرس, میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وانٹ ٹو بی ڈاکٹر. اچھا, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کی کیمسٹری بہت کمزور ہے, آپ کی فزکس بہت کمزور ہے, پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. The one who is with weak physics and weak chemistry only with zoology can do biology. That is the problem. We follow the flock, we follow the crowd, never knowing کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا رسک کے حوالے سے, چونکہ we are living in a country where job security and competitions are, you know, very difficult. So you must have, later on I will talk of it, plan A, plan B, keeping the country in mind, and then you have to plan. Otherwise, if you just have one plan, God forbid that plans fail, you stand nowhere. You will be directionless. Next option, there is a doubt what to take, which subject to take. If you go for the career counseling, definitely your career counselor, you as a teacher can remove the doubt of the student. And decision based on their interest potential, and that leads long-term satisfaction and pleasure. That's very much important. Only protocol, only money is not everything. If protocol doesn't bring pleasure, satisfaction, then again there is a mismatch. All right, move to the next. Some questions to ponder upon. What am I really going to do? تو جب آپ کو سائنس نہیں آتی تھی تو آپ نے سائنس میڈیکل جانے کی کیوں کوشش کی؟ سر میں نے 9th کلاس سے اسٹارٹ کیا تھا خود سے. یہ بھی تھوڑا کچھ میں مینشن کرنا ہے, میں سے پوچھے وہ ایڈ کر دیں. Education background,
ایکسپینڈ کریں, ٹھیک ہے, انالیسس دیتے ہیں اور واٹ زون اس کو تھوڑا ایکسپلین کیونکہ اپنے سے کچھ بتا دیں. اوکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کی انالیسس and decisions are taken of billions and billions of rupees. ہماری ابھی بہت کم ہو گئی ہے ٹریفک, so possible. So the world has changed. میں تو خوش نہیں, میں enjoy کرتا ہوں travel کرنے, لیکن ہم تنگ بھی ہوتے تھے. سر ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کے ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, تو پھر وہ آن لائن بھی ایموشنز دیکھتے نہیں. اچھا, مس کہہ رہی ہیں کہ جو ایموشنز آپ کی شامل ہوتی ہیں آن لائن میں وہ محسوس نہیں ہوتے, فیل نہیں ہوتے, دکھتے نہیں ہیں. Anybody else? اب اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ ڈسکشن کریں. بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا ہے جو آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر کے اس کو میوٹ کر کے سو بھی جاتے ہیں. سو بھی جاتے ہیں, کرپشن تو ہم نے کرنا ہوتی ہے. سر میں نے کچھ وجہ سے آن لائن پڑھایا اور مجھے ایز اے ٹیچر یہ ڈیفیکلٹی آئی کہ آئی کین ناٹ اسیس اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ لیول. سمجھ نہیں آ رہا سر, You could not assess properly. Yes, miss. آپ بتائیں. سر میں نے ویسے ایک دفعہ آن لائن کلاس لی تھی خود بی ایڈ کی, جو کووڈ کی وجہ سے تو بی ایڈ کا ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹینڈ کر رہا ہے لیکچرس کو یا کون نہیں کر رہا ہے. تو میری بیٹی ہے 10 سال کی, اس کا ایگزام تھا آن لائن کووڈ کے دنوں میں. سر جو اس کا ایگزام کے دوران ہم سفر بھی کر رہے تھے, تو سفر کے دوران اس کا ایگزام تھا, تو وہ جب ایگزام لے رہی تھی تو وہ کنفیوز تھی, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ ہم سے پوچھ رہی تھی اور ہم انفارچونیٹلی اس کو بتا بھی رہے تھے. اور سر بڑے مطمئن تھے کہ اس نے بڑا اچھا پیپر کیا. So you are criticizing online classes are not more effective than physical classes. All of you said. بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس. نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, ہماری لائٹ نہیں ہے, ہم موبائل میں ابھی چارجنگ نہیں ہے, مطلب اس طرح کے بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو پھر آپ صحیح طریقے سے. آپ بتائیں. سر اگر جس کو انٹرسٹ ہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, سر آن لائن کلاسز میں اسسمنٹ بھی تو سر میموریٹی میں فرق ہوتا ہے گریڈ وائز, مطلب She says grade wise difference ہو سکتی ہے, but not all the time. سر کلاس میں ٹیچر کی کمانڈ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ پہ, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پیچھے, تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں. سر میں نے آن لائن کیمسٹری کی کلاسز لی. آپ ذرا سنیں, میں آپ کو مثال دوں. Yes, miss. آپ ذرا میری بات سنیں. ہماری جتنی میٹنگ ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ہم فزیکلی استعمال ٹھیک ہے. ہر میٹنگ کے لیے ہمیں جانا ہوتا تھا. ایک میٹنگ ہوتی ہے CTWP, اس کو کہتے ہیں ایک ایکنک کے لیول پہ ہوئی میٹنگ, اس میں بڑے بڑے ڈیسیجنز اربوں روپے کے پروجیکٹ سے موو کیے جاتے ہیں. 100 ارب, 200 ارب, 300 ارب, 20 ارب, 10 ارب. تو اس میں یہاں سے بھی پارٹیسپینٹ جتنے ممبرز ہوتے تھے, وی وڈ ٹریول ٹو اسلام. کووڈ کے بعد سر اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے افیکٹو نہیں ہے یہ, کیونکہ انہیں جو بنیادی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, سمجھنی ہوتی ہیں, جس طرح سے ٹیچر انہیں سمجھا سکتا ہے فزیکل کلاس میں, اس کا یہ لیول نہیں ہوتا ہے آن لائن. آپ بتائیں. سر جب میں کلاسز لی تھی بیسیکلی میرا ٹاسک یہ تھا کہ ٹو میک دیٹ دو اسٹوڈنٹس پروفیشن ان انگلش فلوئنسی, اور یا پھر گرامیٹیکلی ان کو یا پھر ان کے اسٹیٹمنٹس کو اسٹرانگ کرنا. سو وین ایور آئی یوز ٹو ٹیک کلاسز اینڈ میں اسائنمنٹ دیتی تھی کہ یہ ہونا چاہیے, اور بہت چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز ہوتے تھے, تو وہ کیا ہوتا تھا اس کی مما کر کے آتی تھی آگے سے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کیا ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی ٹیچنگ کر رہے ہیں. فون ہم استعمال تو کرتے ہیں. It is not. آپ کی کلاس میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. You are teaching. Anybody else? Are you using or not? ابھی کووڈ کے دوران اگر آپ کو یاد ہو, تھینک یو, یا کم از کم واٹس ایپ پہ وہ کلاسز شیئر کرتے ہیں, تو یوز تو ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ بھی مختلف ٹرمینالوجیز اچانک دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. اب جیسے انگلش کے لیکچرز ہیں یا انگلش لینگویج کے لیکچرز ہیں,
पहले ये होता था कि वो कोई लफ्ज की मानी ढूंढने के लिए डिक्शनरी ओपन करना होता, और उसके बाद डिक्शनरी में फिर हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, दैट वाज द हार्डेस्ट। अब तो इतना सिंपल हो गया है कि आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, आपको वर्ड मीनिंग भी नजर आ जाती है और आपको प्रोनाउंसिएशन भी नजर आ जाती है। आप जरा देखिए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज रेफर टू द टेक्निक्स। तो मैं उसी से क्वेश्चन करता हूँ कि आपको सबको इलाज होना होता है, ये स्टेजेस है आपके पास। अब आ जाते हैं जो एक्शन वर्ब तैयार है, क्या ले आ रही है, ये वो लिस्ट है, इससे मिलती जुलती लिस्ट अजमत साहब ने आपको शेयर की थी, डिस्कस किया था। नॉलेज के लिए आप जब क्वेश्चन लिखते हो वो होता है डिफाइन, लिस्ट, स्टेट, आइडेंटिफाई, लेबल, नेम, ये सारे एक्शन वर्ब जो। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारी डिस्कशन उस पे है। प्रीवियस नॉलेज है कि व्हाट यू हैव लर्न, ये आपके पास स्टेजेस हैं। आप चेक कर लें क्या आपने उस दिन भी स्टेजेस करिकुलम में लिखी, ब्लूम में आपने लिखी थी, ठीक है। ये वही चीजें हैं नियर अबाउट आपको चेंज, उसके कोई 2-4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, वो देखते हैं कि जी इस सेशन में हम क्या कर पाएंगे। इस सेशन में पहला हमारे पास ये है कि डेवलप अ गुड क्वालिटी वन बेस्ट एमसीक्यूज। यहाँ जितनी बातें मैं करूंगा वो गुड और बेस्ट की होंगी। एक जर्नल क्या चला रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, वो भी हम डिफरेंस देखते जाएंगे, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, वो क्या हम बना पा रहे होते हैं या हमें बनाना चाहिए, तो किन इंडिकेटर्स को देखना चाहिए। ये आप एमसीक्यूज से तो शायद फैमिलियर हैं।